حضرت واصل بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کے پاس ایک شخص گیا، اس نے جا کے نا تو ان کے گھر سے اونٹنی خریدی۔ امام بہقی نے لکھا ہے جب خرید کے لائے تو رستے میں ان کے بیٹے نے بیچی یا گھر کے کسی اور فرد نے جب خرید کے لائے تو جناب واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو آپ پوچھنے لگے بھائی یہ تو اونٹنی میری ہے، میرے گھر سے خرید کے لائے ہو؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے تم نے کیا کرنا ہے اونٹنی کا؟ بک گئی، ٹھیک ہو گیا، ہوش میں عقل میں خرید کے لایا، بات ختم ہو گئی۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں وہ لکھا ہوتا ہے دکانداروں نے خریدا ہوا مال واپس، واہ جی واہ، یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ خریدا ہوا مال واپس کس کا فتویٰ ہے؟ یہ ساڈا اپنا۔ کہتے ہیں ایڈا اوکھا تینوں مڑیا تو پھر لے کے آ گیا، ایڈیاں گلاں سنا کے ایڈا سیاح سیل مین سی، انہیں ترلے لینے ساتر ہی انہیں تعریف کیتی ہے، تو انہوں بڑا سونا لگے گا، پھر تیرے گلے میں ڈالا ہے بڑی مشکل سے، مڑا ہے تجھے اور تو پھر لے کے آ گیا، اور شام کو کہتا الحمدللہ میں نے بڑے پیسے کمائے، لا حول ولا قوت الا۔ سارا دن جھوٹ بولا، فریم کیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ بندہ لے کے آ رہا ہے ان کے گھر سے، کہاں سے خریدی؟ تو صحابی کہنے لگے آپ کے گھر سے۔ فرمایا میری اونٹنی ہے لیکن تمہیں اس کے عیب کا پتہ ہے؟ او بھائی یہ دھرتی پہ بسنے والے لوگ تھے، یہ میرے نبی پاک کے تیار کیے ہوئے تھے، تمہیں پتہ ہے اس اونٹنی کے عیب کا؟ کہ یار تو عجیب آدمی ہے، کوئی عیب بھی بتاتا ہے اپنے جانور کے۔ فرمانے لگے چل تو یہ بتا گوشت کھانے کے لیے خریدی ہے یا سفر کرنے کے لیے؟ کہا میں نے تو اس پہ بیٹھ کے حج کرنے جانا ہے۔ فرمانے لگے چل بھی میرے ساتھ واپس آپ پیسے لے لے، گوشت کھانے کے لیے اچھی ہے، دودھ دینے کے لیے اچھی ہے، پر یہ سفر کے لیے اچھی نہیں، تیرے کام نہیں آئے گا۔ اب وہ صحابی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور کہنے لگے یار میں نے خرید لی تھی، پیسے دے دیے تھے، مرضی سے سودا کیا تھا، میں نے پوچھا بھی نہیں تھا سفر کی کیسی ہے، تو نے یہ کیوں کیا؟ تو حضرت واصلہ رونے لگے، فرمانے لگے کیا کروں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، کیا کروں، نبی پاک کا غلام۔ رونے لگے، فرمانے لگے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فرشتے لعنت کریں گے اگر تو ایبی چیز بیچ ڈالے گا۔ کیا کروں، نوکر اس گھر کا ہوں، جس گھر کی نوکری مجھے دھوکے کی اجازت ہے، میں اس گھر کا نوکر ہوں، مجھے اجازت نہیں دیتی، مجھے اجازت۔ ہم کہتے ہیں جی میرا مالک کہتا ہے، تو اپنے مالک کی چھوڑ، تو کونین کے مالک کی مان، تو اپنے مالک کی چھوڑ، تو عرش کے مالک کی مان، تو چھوڑ دنیا دار مالک کی، اس مالک کی مان جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے رزق دیتا ہے۔ دنیا کے مالک کی بات کر رہا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نکلے، رات کو مدینے میں ٹھنڈی ہوائیں چلی ہے، رم جھم برکھا برسی ہے، مدینہ سارا ٹھنڈا کر گئی ہے، پہلے ہی بڑا ٹھنڈا ہے، پر خدا کے کرم سے مدینے میں اور ٹھنڈ کوئی۔ حضور سویرے نکلے، بازار میں گئے، غلے کا ڈھیر پڑا ہے، نبی پاک کی نظر پڑی، حضور پہنچے تو غلے کا ڈھیر ہے، سارا خشک ہے۔ محبوب نے فرمایا رات کو بارش ہوئی ہے، تیرے غلے میں پڑی نہیں، تیری گندم خشک رہ گئی، رات اتنی بارش ہوئی۔ نبی پاک پردہ پوش ہے کہ نہیں؟ بولے سارے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت میں ہمارے عیب چھپیں گے تب جب مصطفیٰ اپنی چادر میں چھپائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، عیب کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضور پردہ پوش ہے نا، لیکن دھوکے باز کی نبی پاک پردہ پوشی نہیں کرتے، جو دھوکہ دے۔ اگرچہ اس صحابی کے بارے میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دینا چاہ رہے تھے، ان کو بھی اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا، جب پتہ چلا تو پھر دوبارہ انہوں نے یہ کام نہ کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، فرمایا تیرے گلے پہ تیری گندم پہ بارش ہی نہیں ہوئی۔ حضور نے اپنی آستین کو چڑھایا، بازو اوپر کیا، اور حضور نے گلے کے اندر ہاتھ ڈالا، اندر سے جا کے حضور گیلی گندم اٹھا کے باہر لائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جب ان کی گردن جھکی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو، من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے میں اسے اپنی امت میں شامل نہیں کرتا، ہم میں سے نہیں ہے جو دھوکے دے، فریب کرے، مکر کرے۔
دجل کرے، فراڈ کرے، بے ایمانی کرے، تھوڑے سے نفع کے لیے، تھوڑے سے. اب تو لوگ ہنستے ہیں، دھوکے پہ مسکرایا جاتا ہے. گوالے سے پوچھا، دودھ بیچنے والے سے، اور یہ صرف دودھ بیچنے والے کی بات نہیں، سب کا ہی رنگ نرالا ہے، سب کا ہی انداز نرالا، سب ہی تعریفیں کر رہے ہیں اپنے مال کی. سارے دو وہ گزر گئے لوگ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ذرا بادل ہوتے تھے تو کپڑے کی دکان تھی، بند کر دیتے تھے دکان. فرماتے تھے گاہک کو صحیح نظر نہیں آئے گا تو کہیں ایسی چیز نہ خرید کے لے جائے جس کی اسے پوری خبر نہ ہو. وہ گزر گیا زمانہ. اب تو اللہ معاف کرے، حالات اس قدر بگڑ گئے. دودھ بیچنے والے سے کہا جاتا ہے صاحب پانی بڑا ہے دودھ میں، کہتا ہے آج کل بھینسیں پانی زیادہ پیتی ہیں، گرمی بڑی سخت ہے. مذاق اڑاتا ہے. ایک چوری، اوپر سے اس کا اظہار اعلانیہ. میں نے ایسے لوگ بھی اپنے کانوں سے سنے ہیں جو گوالے سے کہہ رہے ہیں، دودھ بیچنے والے سے، صاحب اور یار پانی ڈالنا ہوتا ہے تو صاف تو ڈال لیا کر، تو گندی ندی کا پانی ڈال کے لے آتا ہے. کہتا ٹھیک ہے جناب آج کے بعد. شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے؟ خدا کی دھرتی پر کھڑے ہو کے اللہ کے قانون کو چیلنج کرتے ہیں لوگ. اعلانیہ گناہ کرتے، اعلانیہ سرعام، کوئی پوچھنے والا نہیں. حیا ختم ہو گئی، دل سے یہ سوچ ختم ہو گیا کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں. بڑے بڑے رنگ ہیں، بڑے بڑے انداز ہیں لوگوں کے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے تو ایک آدمی دودھ میں پانی ملا رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ کی چیخیں نکل گئی، رو پڑے. لوگ کٹھے ہوئے کہنے لگے حضور آپ تو کیا ہوا؟ وہ پانی ملانے والا بھی آ گیا. حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا قیامت کے دن تجھے جو سزا ملے گی وہ سزا یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تجھے جو سزا ملے گی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور کیا سزا ملے گی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دودھ رب تیرے سامنے رکھے گا اور تجھ سے اللہ فرمائے گا چل اس سے پانی علیحدہ کر. اللہ تجھے سزا دے گا. میں ایک شخص کی مثال دے رہا ہوں لیکن اس سے مراد صرف گوالہ نہیں، یہ بات بڑی دور تک جاتی ہے، بڑی دور تک جاتی ہے، بڑی دور تک. یہاں جس کے ہاں سے دودھ خریدا جاتا ہے وہ تو جب بھینس کا دودھ دھونے لگتا ہے تو پہلے ہی پانی رکھ لیتا ہے. اللہ ماشاءاللہ یہ کئی گھروں سے نقص واقعہ ہو کے آتا ہے، ایک جگہ پہ نہیں ہے. یہ بڑی دور تک حالات بگڑے ہوئے. حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے رب کریم قیامت کے دن تجھ سے فرمائے گا چل علیحدہ کر، دودھ سے پانی بتا کر لے گا. کہنے لگا حضور ڈالا تو جا سکتا ہے، نکالا نہیں جا سکتا. فرمانے لگے پھر تیرا دوزخ سے نکلنا بھی مشکل ہے. تو دے بچوں کو کما کے کھلا، موج کر. اب تو یہاں تک تماشا لگ گیا ہے. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کراچی میں ایسی بھی دکانیں پکڑی گورنمنٹ نے کہ جہاں دودھ کے اندر کیمیکل ملایا جاتا ہے گاڑھا کرنے کے لیے، اور اس کیمیکل نقصان یہ ہے اس کیمیکل کا کہ وہ کینسر کا باعث بن جاتا. 2 کلو دودھ کی خاطر قتل کر دیا ایک انسان کو، 400-500 کی خاطر مار دیا بیماری لگا کے، بچے یتیم کر دیے، عورتیں بیوہ کر دی، گھر اجاڑ دیے تھوڑے سے دھوکے کے لیے، اتنی سی دنیا داری اکٹھی کرنے کے لیے. یہاں دوائیاں جعلی نہیں بک رہی، یہاں لوگ ملاوٹ والی اتنے لوگ کھڑے ہیں ڈاکٹر کے دروازے پر اور تعریفیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کمپنی کی کیوں لکھ کے دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کمپنی کی دوائی. انہیں خبر نہیں کہ کیا حال ہے. موت بیچتے ہو پھر سمجھتے ہو جنت میں جاؤ گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اتنا آسان سمجھ لیا لوگوں نے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دوست، جس کا بھائی، جس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے کہا حضور یہ بوائق کیا ہے؟ فرمایا ظلم اور دھوکہ. جس نے پڑوسی کو بھی دھوکہ دینے سے وہ باز نہیں رہا. لوگ شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگ دنیا ساری دھوکے باز ہو گئی ہے.
لوگ سارے، کسی نے ملا رومی سے کہا تھا حضور سارے لوگ ہی دھوکے باز ہیں. فرمایا تو اپنا تجربہ کرنا، تجھے اس لیے سارے دھوکے باز ملتے ہیں کہ تیرے اپنے اندر بڑا دھوکا ہے. اپنے اندر خلوص پیدا کر، اللہ تجھے بڑے خلوص والے لوگ عطا فرمائے گا. تو خود اس سے یالی لگاتا ہے، دھوکے کے رنگ میں لگاتا ہے. تیری ہر دوستی اس لیے کہ تو نفع کتنا لے سکتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا. فرمایا خبردار، تمہارا رنگ ایک ہونا چاہیے، تمہارا روپ. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے اب آپ کو؟ دھوکہ دینا، فریب کرنا، فراڈ کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے ہمیشہ. امام راضی نے لکھا ہے میں نے ہمیشہ آپ فرمانے لگے میں ضرور ساتھ رکھوں گا پر دنیا داری کا مطالبہ نہ کرنا. جی تو اس پیر دے بندے کی مرید ہو، جدے مرید ہو یا دکان ہی نہ چمکے. کیا مطلب ہوا بیعت ہونے سے؟ اتنی دیر کے مرید ہوئے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ کاروبار چمکا نہ دکان بنی. الٹا پیر صاحب کہتے ہیں سود بند کر دو، دھوکے بند کر دو، فریب بند. جت ہوندہ پہ ہو تو بھی نہیں ہون دے دے، کیا فائدہ ہے نا جی. تو کوئی مکر فریب ہی نہیں، دجل ہی نہیں، سادہ سادہ کام کیسے ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے ساتھ رہنا ہے تو دنیا داری سے، بولیے، دنیا داری سے بچنا. کہنے لگا جی بالکل صحیح ہے. آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ نے چاہا کہ اس کا امتحان کرے. فرمایا پہلے دن وہ آیا ہے صحبت صلح میں رہنے کے لیے، خیر سیکھنے کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کتنی روٹیاں کھائے گا؟ کہنے لگا ایک. آپ نے 3 روٹیاں منگوائی، ایک خود کھائی، ایک اس کو کھلائی، تیسری وہیں رکھی. اور جناب عیسیٰ دریا پہ وضو کرنے تشریف لے گئے. واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی وہاں. فرمایا روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا کوئی پتہ نہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نا اس کو معجزہ دکھایا. ایک ہرن جا رہی تھی، اس کے ساتھ 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کا ایک بچہ پکڑا، اس کو ذبح کیا. ہرن بھی کھڑی ہو گئی، باقی بچے بھی کھڑے ہو گئے. ذبح کیا اور ذبح کر کے اس کا گوشت بھونا، اس کو بھی کھلایا، خود بھی اتنا کھایا کہ سیر ہو گئے، ڈکار آنے لگے. فرمایا کھایا ہے نا تم نے؟ لگا حضور کھایا ہے. فرمایا پیٹ میں بھی ہے؟ کہا ہے. ہرن کے ایک بچے کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی. جناب عیسیٰ نے ساری ہڈیاں کٹھی کر کے فرمایا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ ہرن کا بچہ پھر زندہ ہو گیا. آپ فرمانے لگے ہرن کے بچے کا گوشت تیرے پیٹ میں بھی ہے، میرے پیٹ میں بچہ وہ جا رہا ہے. اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے؟ اب تو بتا دے. کہنا جی کوئی پتہ نہیں، مجھے پتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے گئے، دریا کے اس پار جانا تھا. فرمایا ہاتھ پکڑا چلو گزرو. دریا میں پیر رکھا، اس کا بھی اپنا بھی. کہنے لگا جی ڈوب جاؤں گا. فرمایا تو میرے ساتھ ہے، تجھے معجزہ دکھانا ہے، اللہ کی قدرت دکھانی ہے. پیر رکھا دریا میں، پیدل چلتے ہوئے دوسرے کنارے چلے گئے. کوئی ڈوبا نہیں، پیر بھیگا نہیں. فرمایا اتنی بڑی تو نے معجزہ دیکھا، اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا جی پتا، مجھے خبر. اللہ کے ساتھ سارا ہی پتا ہوتا ہے، پتہ نہیں مجھے. بولے بن جاتے ہیں نا منٹ میں. حضرت عیسیٰ کہنے لگے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے منوانا آتا ہے. دریا کے اس پار گئے تو ریت تھی، صحرا کا علاقہ تھا. جناب عیسیٰ نے ریت کٹھی کی، چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں لگائیں. 3 ڈھیر ریت کے لگ گئے. 3 ڈھیر. جب 3 ڈھیر لگ گئے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پھونک ماری، وہ ساری کی ساری ریت سونا بن گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ 3 حصے ہیں سونے کے، ایک حصہ میرا ہے، ایک تیرا ہے، اور تیسرا اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. کہنے لگا جی میں نے ہی کھائی ہے. تیسرا حصہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی. کہنے لگا جی روٹی. فوراً مان گیا بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو.
میں نہیں کھائی ہے. وہ میاں صاحب کمال کر گئے. وہ ایک شخص لے گیا میاں محمد بخش علیہ رحمہ کو تانگے پہ بٹھا کے کہنے لگا یہ پہلی بھی میری، وہ بھی میری، وہ باغ بھی میرا، یہ میرے چاچے کی، وہ میرے تائے کی، یہ میرے دادے کی، بڑے مالدار ہیں. آپ فرمانے لگے چل چھوڑ کوئی اور بات بھی کر. نہیں جی نہیں، وہ فلانی شے بھی میری. آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کی تھی؟ نے لگا فلانے سے خریدی ہے. فرمایا اس سے پہلے کس کی تھی؟ چپ کر گیا. آپ فرمانے لگے دانش مندہ نہ کم نہ ہی دل دنیا نہ لاڑا، اس ووٹی کئی خامند کیتے، جو کیتا سو کھانا. چھوڑ اس کی بات نہ سنا، اس کا تو کبھی کوئی مالک ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے. کہنے لگا جی میں نے ہی کھائی ہے روٹی. تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے ظلم کیا، نبی کی صحبت پر تو نے ایک روٹی کو فوقیت دی، ایک روٹی، اور مجھے دھوکہ دیا اللہ کے پیغمبر کو. فرمایا جا، میں نے مال کا کیا کرنا ہے، سارا ہی سونا تیرا ہے، 3 ڈھیریاں تو ہی رکھ لے. حضرت عیسیٰ کہہ کے گزرے تو پیچھے سے ڈاکو آ گئے، تلواریں ہاتھ میں، 2 ڈاکو، سونا پڑا ہوا دیکھا. کہنے لگے تیرا ہے؟ کہا میرا ہے. کہا اٹھ دوڑ جا، تجھے قتل کر دیں گے. منت کرنے لگا. کہنے لگا یار اس طرح کرو نا، بانٹ کے کھاتے ہیں، بانٹ کے کھا لیتے. بات طے ہو گئی، ایک ایک ڈھیری کے مالک ہو گئے. اب وہ بات چیت ہونے لگی، نام پتہ واقفیت ہو گئی، تعارف ہو گیا. اب وہ جو 2 ڈاکو تھے ان کو وہ شخص کہنے لگا بھوک لگی ہے یار کو روٹی کھاؤ. کچھ پیسے دے کے ایک کو بھیجا. وہ جو 2 ڈاکو تھے ان میں سے جو کمزور تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ. وہ کھانا لینے گیا تو پیچھے سے کہنے لگا تیرا رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں. کو تعلق؟ کہنے لگا کوئی نہیں. آدھا حصہ کیوں دیتے ہو؟ کہنے لگے کمزور سا بندہ ہے، روٹی شوٹی لا دیتا ہے، میرے کام شام کرتا ہے، تو میں اس کو آدھا. اس نے کہا دفع کرو، چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے تم آدھا حصہ دیتے ہو. آتا تو پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں، سونا آدھا آدھا بانٹیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. وہ جو روٹی لینے گیا تھا وہ بھی کہنے لگا مجھے تو نوکر سمجھا ہوا ہے نا، کھانے میں لاؤں، پانی میں لاؤں، بستر میں بچھاؤں. آج اتنا سونا ہاتھ آیا، بڑا ڈاکہ لگا، ان کو قتل کرتا ہوں نا دونوں کو تو سونا میں قبضے میں کرتا ہوں. اس نے بھی دھوکہ دینے کا ارادہ کیا، کھانے میں زہر ملایا. امام راضی فرماتے ہیں وہ زہر ملا کھانا لے کے پہنچا، روٹی رکھی تھی. ان دونوں نے یک بارگی حملہ کیا، اسے قتل کر دیا. قتل کر کے لاش دریا میں پھینکی. مست ہو کے کھانے لگے. جب سیر ہوئے تو پھر پیٹ کٹنے لگا، انتڑیاں ٹوٹنے لگے، ناک منہ کان ہر چیز سے خون نکلنے لگا. چیخے مارتے کچھ سارا سونا لے لے ہمیں بچا لے، سارا کچھ لے لے جان بخش دے. رونے لگے، تڑپنے لگے، لیکن اب کوئی بچانے نہیں آیا، کوئی داد رسی کو نہ آیا. 3 لاشیں، ایک دریا میں، دوسری وہاں، مر گئے، مردہ ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا داری کا انجام، لالچ کا انجام، دھوکے کا انجام، فریب کا انجام. او بھائی بیماری لگ گئی سیٹھ صاحب کو، مالدار صاحب کو، چودھری صاحب بیمار ہو گئے، کروڑوں روپیہ پڑا ہے تجوری میں، لیکن شفا کبھی خریدی نہیں جا سکتی. ساری زندگی شفا رہی اور اچانک پتہ چلا ہے کہ ذرا تھوڑی شوگر ہو گئی. اتنی مایوسی، جس نے ساری عمر شفائیں دی ہے. راضی رہنا چاہیے، اس کے کرم کی طرف توجہ، اس کی عطا کی طرف توجہ، اس کے فضل کی طرف ذہن. اپنے کریم رب کے ساتھ انسان کا اس طرح کا معاملہ کہ وہ کرم ہی کرے، وہ رحم ہی کرے گا، وہ عطائیں ہی فرمائے گا. اور کریم جب غالب آتا ہے نا تو کرم ہی کرتا ہے. بھائیو یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا،
اپنی توجہ ہر وقت اپنے مالک کے کرم کی طرف رکھے، ہر وقت اللہ کی عطا کی طرف۔ یہ جو مایوس لوگ پھرتے ہیں نا اور مایوس باتیں کرتے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ میں بڑا تھک گیا ہوں اور میں بڑا تنگ آ گیا ہوں اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں آئیں گی، اور حضرت میں نے بڑی کوشش کی، جو قدم آگے لے جاتا ہوں وہی میرا پیچھے ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں جی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر میں ہی ساری زندگی اس طرح کیوں ہوں، فلاں جگہ بھی ناکام ہوا، فلاں جگہ بھی۔ او میرے بھائی، جس طرح کا انسان گمان کرتا ہے رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ تیری طبیعت ہی نہیں بن پا رہی کہ تو رحمت کی طرف متوجہ ہو، تیرا خیال ہی نہیں بن پا رہا کہ اس کے کرم اور عطا کی طرف تیرا دھیان جائے، تو نے اپنے اوپر مایوسیاں پوری طرح طاری کر لی ہے۔ بندہ مومن کبھی اپنے رب سے مایوس ہو سکتا؟ اس کی توجہ ہر وقت اس کے کرم کی طرف رہتی، اس کی توجہ ہر وقت اس کی عطا کی طرف رہتی۔ دیکھیں نا، بعض لوگوں پر یکدم کرم آیا، چھایا، صحابی رسول ہے، ولیوں سے، غوثوں سے، کتبوں سے، ابدالوں سے، تمام تابعین سے، محدثین سے، مفسرین سے افضل ہے، لیکن صحابی کتنی دیر کے ہیں؟ شاید 2 گھنٹے کے صحابی، 2 گھنٹے کے، ادھر آئے ہیں، ادھر کلمہ پڑھا ہے، ساتھ ہی جہاد کیا ہے، ساتھ ہی شہادت ملی ہے۔ صحابی 2 گھنٹوں کے، صحابی 2 گھنٹوں کے، لیکن تمام مفسرین، محدثین، اولیاء، صوفیاء کے امام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرم کرنے والا کرم کرتا ہے، اس نے جاتے جاتے ایسا کرم کیا ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر اٹھا کے امت کا امام بنا دیا ہے۔ یہ تو رحمت کی برکھا ہے، یہ کسی وقت بھی برس جائے گی، یہ تو کرم ہے۔ دیکھیں نا، ان لفظوں کا ذرا حسن دیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، دوزخیوں والے کام کرتا ہے، سزا والے کام کرتا ہے، لیکن جاتے جاتے نا کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے آخر میں کہ اس کی ایک بات کی وجہ سے نا اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ ایک بہت بڑا ظالم گزرا ہے تاریخ اسلام میں، بڑا ظالم تھا، اس کا ظلم بہت زیادہ تھا، لیکن حضرت انس بن مالک فرمایا کرتے تھے یہ اس کی ایک بات بڑی مجھے عجیب لگتی ہے، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، ظالم بڑا تھا، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا مالک میں نے ظلم کیے پر میں شرمندہ بڑا ہوں، اور یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہیں، مجھے بتا میرے گناہ تیرے کرم سے زیادہ تو نہیں؟ حضرت انس بن مالک فرماتے اس کی بات سن کر میرے دل کو چوٹ لگی، مجھے یوں لگا اس نے منا لینا ہے رب کے کرم کو۔ او میرے بھائی، اللہ کی عطا سے زیادہ تو نہیں، اس کے فضل سے زیادہ تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتے ہیں اگر میرے بندہ اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، یا اتنے گناہ کرے کہ زمین کی تہ تک پہنچ جائے، اور پھر وہ آ کے اپنے کریم رب کے حضور معافی مانگے سچے دل سے، تو اللہ پھر بھی اسے معاف فرما دے گا۔ شرط اتنی ہے کہ تو آتا ہی نہیں، تو معافی مانگتا ہی نہیں، تو پھر بھی لوگوں کو مناتا ہے، اسے مناتا ہی نہیں جسے منانا چاہیے۔ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی، مختلف محکموں میں درخواستیں ہی دیتے ہو، مالک کے حضور دعا ہی نہیں کرتے۔ جس کریم کی بارگاہ میں جانا چاہیے، جہاں سے کرم ہونا ہے، جہاں سے عطائیں ہونی ہے، اس طرح متوجہ ہی نہیں ہوتے۔
اپنے قریب کو منانے کی صحیح نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت پر ہر وقت کامل توجہ، اللہ کے کرم پر ہر وقت توجہ۔ وہ بخش دے گا، وہ مہربانی کرے گا، وہ عطائیں کرے گا، وہ اپنے بندوں سے درگزر فرمائے گا۔ یہ شوق ہر وقت طبیعت میں قائم رہنا چاہیے، کبھی بھی اس کی رحمت سے نا امید۔ نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا، کیا ہو گیا اچھی نوکری نہیں ملتی، کوئی عرض نہیں، اگر وقتی طور پر پیسے کم ہیں تو کیا حرج ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کو بہت زیادہ جس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں وہ تو کہنا شروع ہو جاتا ہے پیسوں میں سکون ہی نہیں۔ پوچھ لیں آپ، اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی بیماری نے آن بھی لیا ہے تو بھائی بات بڑے کمال کی ہے، محبوب کی طرف سے شفائیں رہی ہے، اگر ایک کڑوا گھونٹ آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ ایک اگر وہاں سے کڑوا، وہ بڑی معروف بات ہے نا، سلطان محمود غزنوی کنو کھا رہے تھے تو انہوں نے پہلا ٹکڑا کنو کا، اس کا پہلا حصہ جو اسے کھولا، اس کی جو کاشیں ہوتی ہیں اس میں سے پہلا ٹکڑا ایاز کو دیا تو ایاز گٹ گٹ کر کے کھا گیا، دوسرا بھی دیا تو کھا گیا، تیسرا بھی دیا، چوتھا مامون نے اپنے منہ میں ڈالا تو تھوک دیا، کہنے لگا خو اتنا کڑوا، کسیلا، بد ذائقہ، اسی نے اگل ڈالا اس کو۔ تو بعد میں کہنے لگا یار تو سارے کڑوے کھا گیا ہے۔ تو یاس کہنے لگا بادشاہ تیرے ہاتھوں ساری زندگی میٹھے ملے، اب یہ 2-3 کڑوے مل جاتے اور میں اس طرح سے ان کو اگل ڈالتا تو یہ کوئی آئین وفاداری۔ امام غزالی کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں ایک سادہ بندہ آ گیا، ہم سادے بندے کہتے ہیں، عرب کے لوگ بدو کہتے تھے، ایک بدو آ گیا، اس نے آتے ہی السلام علیکم کے بعد فوراً حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیں قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ سبحان اللہ، قربان جائیں، انداز دیکھیے نا اپنی روایتی سادگی میں، قیامت میں حساب کس نے لینا ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا حساب اللہ نے لینا ہے، سادی سی بات۔ تو اس بندے نے نا اپنی چادر کو سمیٹا، کندھے پہ رکھی اور چلنے لگ گیا۔ تو حضور فرمانے لگے کوئی تو نے سوال پوچھا ہے، کوئی تبصرہ بھی تو کرنا۔ ایک بندہ سوال کا جواب لیتا ہے نکل جاتا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے بتا تو دیا ہے کہ حساب اللہ نے لینا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے پھر؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے تو کرم ہی کر دیا کرتا۔ اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کروں، اپنی بولی میں کروں؟ وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جے اللہ نے حساب لینا پھر خیر ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے تو کرم ہی کرتا ہے، قربان جاؤں حضور کی اس مقدس زبان پر، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، کریم بولے اور بول کے فرمانے لگے بندہ سادہ تھا بات کتنی بڑی کر گیا ہے، خدا کی رحمت کی طرف متوجہ کر گیا لوگوں کو، کیا بڑی بات بیان کر گیا۔ کریم جب غالب آتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کلاس رومز کے اندر جو اساتذہ کچھ مزاج کے سخت ہوتے تھے، ان کے طلباء سے اگر کوئی کوتاہی کسی وقت سرزد ہو جاتی تو ان بچوں کا وجود گرمیوں میں بھی اس طرح کانپتا جیسے سردیوں کے ٹھٹھرتے موسم میں کانپتا ہے کہ مجھے اب سزا ملے گی۔ ان کو تو پتہ چل گیا ہے میری غلطی نکل آئی ہے۔ یہ تصور انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا، لیکن اگر وہی استاد یا وہی والد آتے ہی بچے کے سر پہ دست شفقت رکھے اور کہ بیٹا کوئی بات نہیں، چھوٹوں سے غلطیاں ہو ہی جاتی، آئندہ ایسا کام نہ کرنا، اور اگر اس سے بھی زیادہ وہ تھوڑا سا آگے بڑھے
اور اپنی گردن کو جھکا کے اس بچے کے سر پر ایک بوسہ دے ڈالے تو اس بچے کو یوں سکون ہوتا ہے کہ جیسے وہ سمجھتا ہے میں ہر گرداب سے نکل کے ٹھنڈک کی طرف آ گیا ہوں، بلا مثال و بلا تشبیہ۔ میرا رب قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے محبوب فرما دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، رب کی نافرمانی کی ہے، اپنی جان کو دوزخ کا معاذ اللہ سزاوار کر لیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، میرے ان بندوں سے فرما دے کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے فرما دے کہ یہ اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ تھی معافی، اور وہ جو میں نے کہا نا ذرا گردن جھکائے اور پھر پیشانی بھی چوم لے، بلا مثال و بلا تشبیہ آگے فرما ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ اس ہونے والی اس موجودہ غلطی کی ہی بات نہیں، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو مالک یہ ایک دفعہ ہی ہوگا، یہ آج ہی رحمت آئی ہے، یہ کسی ایک مخصوص وقت، ایک مخصوص موقع یا کسی مخصوص تاریخ کے لیے ایسا ہے؟ فرمایا نہیں، انہو هو الغفور الرحیم، اللہ ہے ہی بڑا بخشنے والا، رحمت فرمانے والا۔ یہ اس کریم کا ہمیشہ کا طریقہ ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی، معاف کر دیتا ہے۔ اور ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ مجھے بتائیے، ہانپتے کانپتے لرزتے سہمے ڈرتے کب کپی وجود پہ طاری ہوئی بندے میدان محشر میں جمع ہو، انہوں نے خبر ہو کہ ڈائری تو کھل گئی، آڈیو ویڈیو تو چل گئی، پتہ تو سارا آ گیا، فرشتے دفتر اعمال لے کر پہنچ گئے، چھوٹی سی چھوٹی ذرے کے برابر بھی کوتاہی تو یہاں تک آ گئی، بندہ ڈرے کانپے اور اچانک آواز کرم آئے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو کیفیت کیا ہے، انداز کیا ہے؟ اس وقت انسان کے دل کو جو تسلی ہوتی ہے وہ تسلی کیا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ دوستو، شدید بے سکون، بے چین، مضطرب، الجھے خیالات، سخت بیمار، سخت کمزور، مالی مشکلات کا شکار لوگ، جسمانی بیماریوں سے لڑنے والے لوگ، اور رشتہ داروں اور احباب اور ان کی بے وفائیوں کا شکوہ کرنے والے لوگ، اگر ان ساری تکلیفوں سے نکلنا چاہیں تو حل ایک ہی ہے، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے اور اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے۔